بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کے بارے میں جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو آپ نے ایک اصطلاح بہت سنی ہوگی کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ بہت سی چیزوں کے بارے میں آپ علماء سے سنتے ہیں کہ دین میں ان کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ کوئی صاحب یہ کہیں گے کہ موسیقی حرام ہے، کوئی صاحب یہ کہیں گے کہ تصویر کشی حرام ہے، کوئی صاحب یہ کہیں گے کہ سونا پہننا حرام ہے، ریشم پہننا حرام ہے۔ تو بہت سی اس طرح کی چیزیں عام طور پر دینی گفتگوؤں میں آپ کو سننے کو ملتی ہوں گی۔ میں آج آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ حرام و حلال یہ قرآن مجید نے کیا اصول بیان کیا ہے۔ ایک تو وہ حرمتیں ہیں جس کو کھانے پینے یا خور و نوش کی حرمتیں کہتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے پاکیزہ قرار نہیں دیا، چنانچہ ہم وہ نہیں کھاتے۔ ان کے علاوہ تمام حرمتیں اخلاقی ہیں، یعنی دین میں جن چیزوں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے ان میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بدن کو پاک صاف رکھیں، تطہیر بدن۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے پینے کو پاک صاف رکھیں، اور تیسری اہم ترین چیز یہ ہے کہ اخلاقی پاکیزگی کا اہتمام کیا جائے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو پورے دین میں سب سے زیادہ اہم چیز یہی ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو پاکیزہ تر بنائے، اور اسی سے حقیقی پاکیزگی روح کو بھی حاصل ہوتی ہے، بدن کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو قرآن نے اس کا اصول بیان کیا۔ ایک نشست میں آپ کو یاد ہوگا کہ میراث کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی شریعت دیتے ہیں یا کوئی قانون دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اس کی ضرورت ہی نہیں اور دے دیتے ہیں، بلکہ انہی معاملات میں قانون دیتے ہیں، انہی معاملات میں ضابطے بتاتے ہیں جن میں انسان کے پاس خود فیصلہ کرنے کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ تو حرمت اور حلت کے معاملے میں، یعنی یہ چیز ممنوع ہے، یہ چیز جائز ہے، اخلاقی اعتبار سے قرآن نے ایک اصول بیان کر دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ بنیاد ہے جس پر آپ یہ فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کو دین بتاتے وقت وہ اصول بھی بتانے چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی بھی یہ سمجھ لیتا ہے کہ دین میں کسی بات سے اگر منع کیا جا رہا ہے تو کیوں کیا جا رہا ہے، اگر اس کا حکم دیا جا رہا ہے تو کیوں دیا جا رہا ہے۔ تو ایک قرآن مجید کا مقام ہے سورہ اعراف میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص اس موضوع پر گفتگو کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ حرام کی بنیاد کیا ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ نہیں کریں گے یا یہ کام آپ کے لیے ممنوع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق، کہ میں نے صرف 3 چیزیں ہیں جن کو حرمت کی بنیاد بنایا ہے۔ اب دیکھیں نا، اصول بیان کر دیا کہ اخلاقی معاملات میں صرف 3 چیزیں ہیں جس کو میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حرمت کی بنیاد بنایا ہے۔ لہذا جب بھی تمہیں کسی چیز کا اخلاقی لحاظ سے فیصلہ کرنا ہو کہ ممنوع ہے یا جائز ہے تو بس اس اصول پر پرکھ کر دیکھ لو۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے فواحش کو حرام قرار دیا ہے۔ فواحش کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جس میں جنسی میلانات یا جنسی اعضاء کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان میں ایک جبلت تو رکھی ہے، لیکن اس جبلت کے لیے ایک دائرہ مقرر کر دیا ہے کہ یہ بیویوں کے سوا باقی معاملات میں ممنوع ہے۔ چنانچہ اس طرح کے وہ سب معاملات کہ جو اس دائرے سے باہر اس طرح کے میلانات کو ظاہر کرتے ہیں ان کو قرآن مجید فواحش سے تعبیر کرتا ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ ما ظہر منها وما بطن، یعنی خواہ وہ کھلے ہیں یا چھپے۔ ایک تعریف بھی کر دی اس کی، اور یہ بتا دیا کہ اس پر آپ بہت سی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں بدکاری کو ممنوع قرار دیا گیا۔ اسی طرح کے اور بہت سے معاملات ہیں جن کو ہر عاقل آدمی سمجھ لیتا ہے کہ وہ اس اصول پر ممنوع قرار دیے گئے۔ دوسری چیز یہ بتائی ہے کہ اسم ممنوع ہے۔ اسم کا مطلب ہے حق تلفی، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کا حق تلف کریں، آپ بندوں کا حق تلف کریں، تو اس کو اسم کہا جاتا ہے، اور اس کی ظاہر ہے کہ فہرست ہر آدمی مرتب کر سکتا ہے۔ یعنی انسان کا ضمیر اس بات کی گواہی دیتا ہے اور بتا دیتا ہے اس کو کہ یہاں پر انسان دوسرے کی حق تلفی کر رہا ہے، اس کا حق مار رہا ہے، یہ حق اس پر قائم ہوتا تھا اور وہ اس کے حق کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہے۔ اور تیسری چیز جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کی جان
کسی کے مال یا کسی کی آبرو کے خلاف زیادتی کا ارتکاب کرے. اس کو کہا ہے والبغی بغیر الحق. اب ظاہر ہے اس کی بھی بہت سی قسمیں ہو سکتی جس میں آدمی سرکش ہو جاتا ہے، کبھی خدا کے مقابلے میں ہو جاتا ہے، کبھی بندوں کے مقابلے میں ہو جاتا ہے. تو حق تلفی، سرکشی اور فواحش، یہ 3 بنیادیں بتا دی ہیں، اور یہ بتا دیا ہے کہ صرف یہی 3 چیزیں ممنوع ہیں. یعنی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ 3 چیزیں ممنوع ہیں. انما حرم ربی الفواحش، کیا پیغمبر آپ ان کو بتا دیجئے کہ میرے پروردگار نے تو صرف یہ 3 چیزیں ممنوع قرار دی ہیں. تو اس سے آپ کے ہاتھ میں ایک معیار آ جاتا ہے جس کے اوپر آپ ہر چیز کو پرکھ کر دیکھ سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی چیزیں جن کو عام طور پر لوگ ممنوع کہتے ہیں، تو مجھ سے جب سوال کیا جاتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ چیز اپنی ذات میں منع نہیں ہے، اس کے استعمال میں یہ خرابی پیدا ہوگی تو یہ منع ہو جائے گی. مثال کے طور پر موسیقی ہے، تو اگر اس میں کوئی فحش بات آ گئی ہے، کوئی حق تلفی کی بات آ گئی ہے، کوئی دوسروں پر زیادتی پر اکسانے والی بات آ گئی ہے، تو پھر اس کو ممنوع ہونا چاہیے. اسی طرح کا معاملہ تصویر میں ہے، اسی طرح کا معاملہ سب چیزوں میں ہے. تو جتنی چیزیں ہیں وہ اصل میں جب بیان کی جاتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک بڑی لمبی فہرست ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہی 3 اصول ہیں جن کو آپ جب اپلائی کر دیتے ہیں، ان کا انطباق کر دیتے ہیں، معلوم ہو جاتا ہے کیا چیز ہے. تو یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ جب کبھی حرام حلال کا مسئلہ پیدا ہو تو ہر مسلمان اس اصول کو فیصلہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بنیاد ہمیں فراہم کر دی ہے کہ اس بنیاد پر پرکھ کر آپ دیکھ لیجئے. یہ تو بس تمہید کے چند کلمات تھے. اب آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیے. گھروں کے اندر جانور رکھنے کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں جی کتے کی مثال لے لیں کہ حرام ہے، گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ حرام ہے، حلال ہے، اس کے متعلق ذرا پلیز بتائیں. میں نے ابھی جو گفتگو آپ کے سامنے کی اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہوگی کہ ہمارے ہاں حرام حلال کی بنیادیں کیا ہے. اللہ کی کتاب نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا. اب ہوتا کیا ہے کہ بعض معاملات کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو آپ نے خود بیان کر دیا کہ قرآن مجید نے سدائے ہوئے کتوں کے شکار کو جائز قرار دیا ہے. یعنی اگر آپ شکار پر اللہ اکبر کہہ کے کتا چھوڑ دیں اور وہ اس کو مار ڈالے تو اس شکار کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ گویا بڑی یوں سمجھ لیجئے کہ عزت دی ہے ایک سدائے ہوئے جانور کو. جب اس کو آپ نے سکھا دیا ہے تو اس کے بعد اگر وہ شکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق وہ ذبح کیا ہوا جانور شمار کیا جاتا ہے. اسی طرح رکھوالی کے لیے دوسرے مقاصد کے لیے لوگ کتے رکھتے رہے ہیں. عرب میں بھی باغات کی رکھوالی کے لیے رکھتے تھے، گھروں کی رکھوالی کے لیے رکھتے تھے. یہاں گاندھی صاحب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمومی اصولوں پہ زیادہ سے زیادہ اصرار کیا جائے حلال اور حرام کے مسئلے میں، تو اس سے اور جزیات کو چھوڑ دیا جائے جن پہ امت کا ایک اجماع ہے حلال اور حرام کے حوالے سے، تو تعبیرات اور تشریحات کا ایک ایسا دروازہ کھل جائے گا جو کبھی بند نہیں ہوگا. تو اس سلسلے میں عمومی اصولوں کا جب ہم اطلاق کرتے ہیں تو کوئی متعین منہاج ہمارے سامنے اس کے لیے ہونا چاہیے، یا جزیات پہ امت کے اجماع کو دیکھنا چاہیے، یا اس میں دور کے مطابق اجتہاد ہونا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اصول تو اللہ نے بیان کیے ہیں، اس لیے اصول ہی اللہ کی شریعت ہے. اللہ کا حکم تو وہ اصول ہی ہوگا. اگر اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے کسی چیز کو اپلائی کر کے دکھا دیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ہمارے لیے واجب الاطاعت ہوگی. لیکن اس کے بعد سب انسان ہیں. انہوں نے اگر کسی چیز کا انطباق کیا ہے تو اپنے حالات کے لحاظ سے کیا ہوگا، اپنے فہم کے لحاظ سے کیا ہوگا. اس کے بارے میں ہم تنقید کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا غلطی ہے. یہ دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے. اگر اس دروازے کو بند کر دیا جائے تو پھر اس کے بعد تو دین کے علم کے معاملے میں آنے والے حالات میں آپ زبان کھولنے کی جسارت ہی نہیں کر سکتے. تو انسانوں کو درمیان میں نہیں داخل کرنا چاہیے. اللہ کا دین اتنا ہی ہے جتنا اللہ کے پیغمبر نے ہمیں دے دیا. اس کے بعد اپلیکیشن کے مسئلے ہیں، اپلیکیشن کے جتنے مسئلے ہیں ان میں اختلاف بھی ہوگا، ان میں اتفاق بھی ہوگا. اس سے کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی. آپ دلیل دے کر بتا دیتے ہیں کہ اس میں کیا خرابی ہے، اس میں کیا مسئلہ. جی حمدی صاحب، بات ایسی ہے کہ جب اتنے منطقی انداز میں ہم مذہب کو دیکھتے ہیں پھر تو تمام مسائل ہی حل ہو جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سبھی لوگ یہ استطاعت نہیں رکھتے. وہ اپنی ذہنی صلاحیت کے مطابق یا اپنی تربیت کے لحاظ سے وہ مذہب کو دیکھتے ہیں اور تھوڑا سنتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے، تو وہ مغالطے میں پڑ جاتے، پریشانی میں. تو یہاں پہ عالم کی ضرورت ابھر کے سامنے آتی ہے، اور وہ بھی متفقہ طور پہ ایسا عالم جو تمام اول تو فرقے ہونے نہیں چاہیے، اگر ہے تو وہ سب کو ایک تسلی بخش جواب دے سکے.
لیکن عالموں کے تو اپنے وہ بٹے ہوئے ہیں، اپنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں کیسے رہنمائی حاصل کی جائے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ خواب دیکھیں کہ سارے انسان کسی چیز پر متفق ہو جائیں تو یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی صلاحیت میں، فہم میں، ذوق میں، رجحان میں، پس منظر میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو جو چیز کرنی چاہیے وہ میرے نزدیک یہ ہے کہ لوگوں کو دین کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ تربیت یافتہ بنایا جائے. یعنی علماء دین اس طریقے سے لوگوں کو سکھائیں کہ ان کو خود یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اصول ہیں، یہ ضابطے ہیں، تاکہ ان کی عقل بیدار ہو. یعنی ان کے لیے فہرستہ نہ بنے، بلکہ وہ ان اصولوں کو سمجھیں جن کی بنیاد پر اہل علم فیصلہ کرتے رہے. وہ بھی انسان تھے. تو جب آپ اس طریقے سے تربیت دے دیتے ہیں ایک آدمی کو، اس کا ذوق بہتر کر دیتے ہیں، اس کے فہم کو بہتر کر دیتے ہیں، تو وہ بڑی آسانی سے اس کو پھر خود اپلائی کرنا سیکھ جاتا ہے. اور اس میں بڑی حد تک پھر اختلافات بھی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں کہ ان کو ختم کیا جا سکتا، یہ رہیں گے، کیونکہ انسانوں کے سوچنے کے عمل کو آپ بند نہیں کر سکتے. تو ہم جب بات کرتے ہیں کہ جب ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اسلامی اصولوں پہ کرنی چاہیے، تو تربیت کی ایک سب سے بہترین جو عماج کا ہے وہ ان کا مدرسہ ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک تو کچھ ہمارے نصاب میں تبدیلی کی جا رہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ ایون ہمارے نصاب میں اسلامیات، اخلاقیات، ہر چیز موجود ہے، لیکن ان کا اطلاق ہمیں اپنے بچوں پہ نظر نہیں آتا. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ ہم لوگ لیگ کر رہے ہیں؟ پہلے تو میری بہن یہ سمجھ لیجئے کہ بچے کی تربیت صرف مدرسے میں نہیں ہوتی. مدرسہ اس کی تربیت کا ایک ذریعہ ہے. یعنی پہلا کردار تو خود والدین کو ادا کرنا چاہیے. بچہ انہی سے متاثر ہوتا ہے. میں تو ہمیشہ بچوں کی تربیت کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو جو کچھ بنانا چاہتے ہیں وہ خود بن جائیے. کیونکہ بچہ جتنا عمل سے سیکھتا ہے، آپ کی گفتگو سے اتنا نہیں سیکھتا. وہ آپ کو کیا کرتے ہوئے دیکھتا ہے. آپ کے افکار، خیالات یہ بہت بعد میں اس کا مسئلہ بنتے ہیں. پہلے آپ کی عملی شخصیت اس کا مسئلہ بنتی ہے. اگر آپ کی زبان سے اللہ کا نام نکلتا ہے، آپ انشاءاللہ کہتے ہیں، آپ الحمدللہ کہتے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کو وہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ جھوٹ بولنے سے اجتناب کرتے ہیں، آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، آپ معمولی باتوں کے بارے میں بھی محتاط ہوتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے. اور وہی بات جو میں نے ابتدا میں عرض کی، یعنی فواحش کے معاملے میں بھی آپ احتیاط کرتے ہیں، حق تلفی کے معاملے میں بھی احتیاط کرتے ہیں، سرکشی بھی اختیار نہیں کرتے، تو اس سے آپ کی ایک شخصیت اس کے سامنے آتی ہے. اور دیکھیے، گھر کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی. بچہ بہت ذہانت کے ساتھ، آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سے زبان سیکھ لیتا ہے. بالکل. تو کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ جو کچھ عمل سے صادر ہو رہا ہوتا ہے اس کو وہ نہیں دیکھتا؟ اس کو بھی دیکھتا ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بچے کے لیے آپ عملی نمونہ بنیے. پہلی تربیت گاہ یہ ہے. پھر اس کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ سوسائٹی سے غیر متعلق ہو جاتا ہے. اگر آپ کا مذہب سے تعلق ہے، دین سے تعلق ہے، تو بچہ آپ کے ساتھ مسجد میں جائے گا، علماء کی باتیں بھی سنے گا. اور اب تو ایک اور بہت بڑا ذریعہ آپ کے بیڈ روم تک پہنچ گیا ہے، وہ یہ میڈیا ہے، جس کا سہارا لے کر ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں. بچے اس کو بھی سنتے ہیں. اگر اس میں ان کے لیے اچھے پروگرام مرتب کیے جائیں، ایسے پروگرام کے جس میں ان کے سامنے اعلیٰ اقدار آئیں، اعلیٰ اخلاقی اصول آئیں، اور ان کے عملی نمونے کو آپ جدید ذرائع سے کام لے کر ان کے سامنے ممثل کریں، ان کو پیش کریں، تو وہ اس سے بھی سیکھیں گے. تو بچے کی تربیت ان سب ذرائع سے ہو رہی ہے. تو اس میں ایک کردار آپ کا مدرسہ، آپ کا اسکول اور آپ کے اساتذہ بھی ادا کرتے ہیں. اس میں بھی بچے کی تربیت کا جہاں تک تعلق ہے، تو بچہ ابھی فکری سطح پر نہیں داخل ہوا ہوتا. وہاں بھی استاد کی شخصیت بنیادی کردار ادا کرتی ہے. یعنی اگر استاد کے ہاں دین ہے، احساس بندگی ہے، خدا کے ساتھ تعلق ہے، بندوں کے ساتھ تعلقات کا شعور ہے، تو یہ اس کے لفظ سے نمایاں ہوگا. اس کی شخصیت اس کا نمونہ بنے گی. بچہ اصل میں کچھ بننے کے لیے سیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے سامنے عملی نمونہ جس طرح کا آئے گا اس کو سیکھے گا. ہمارے ہاں کمزوری اس میں ہوئی ہے. اسلامیات کے نصاب ترتیب دے دینے سے آپ کے لوگوں کی تربیت نہیں ہو سکتی. وہ تو انفارمیشن کا ذریعہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ کیا کر سکتے. جیسے وہ بچہ کرسچینٹی میں بھی انٹرسٹڈ ہے، وہ عید بھی مناتا ہے، لیکن اسی طرح سے وہ ان کے جو کرسمس اور یہ، بلکہ وہ ان کو زیادہ ذوق و شوق سے مناتا ہے. تو ایسی صورتحال میں والدین کو ان کا کیا بنتا ہے کام کہ کس طرح سے اپنے بچے کی تربیت کریں؟ دیکھیے، جب ایک شخص نے کسی دوسرے ملک کا انتخاب کیا ہے تو وہاں کا ماحول تو اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. اس ماحول کے اثرات ہوں گے. آپ بچے کو کہیں بند کر کے بھی نہیں رکھ سکتے. صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری کو زیادہ محسوس کرنا شروع کر دیں. یعنی گھر میں بھی،
یہ کوشش کریں کہ اس کے سامنے بہتر نمونہ پیش کریں. اسلام کی تعلیمات بھی جس سطح پر بھی وہ سمجھ سکتا ہے، ظاہر ہے بچہ بتدریج اپنی فہم کو بلند کرتا ہے، اس کے سامنے پیش کرے. وہاں لوگوں نے ایک اور کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے ویکینڈ اسکول یا سنڈے اسکول بنا دیے ہیں، جس میں کچھ اسلامی تعلیمات، کچھ اخلاقی اقدار، کچھ ہمارے تہذیبی پس منظر کو بچوں کو سکھایا پڑھایا جاتا ہے. تو اس طرح کے بہت سے ذرائع آپ اختیار کر سکتے ہیں. لیکن اس سب کچھ کے باوجود بہرحال اسکول کا ماحول جس میں اس نے 5-6 گھنٹے گزارنے اثر انداز ہوگا. فکر نہ کریں، آپ اپنا کام کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر بڑی روشنی رکھی ہے. اسلام اگر صحیح طریقے سے پیش کر دیا جائے تو وہ اتنا فطری ہے، اتنا صحیح ہے، اتنا روشن ہے کہ کوئی چیز بھی اس کے مقابلے میں. غامدی صاحب، ہوتا یوں ہے کہ زندگی تمام کی تمام اپنی مرضی و منشا سے تو نہیں گزرتی. بہت سی ناسودگیاں، بہت سی ناممکن تمنائیں اور بہت سی نارسائیاں جو ہیں وہ بعض دفعے بھٹکا کے لوگوں کو پیروں فقیروں مزاروں پہ لے جاتی ہیں، ان کی ناآسودہ خواہشیں، اور بعض اس میں بڑی جائز ہوتی ہیں کہ شادی ہو گئی تو اولاد نہیں، یا ممکنہ جگہ شادی نہیں، یا مسائل زندگی کے. تو وہ کہاں تک وہ ٹھیک ہے وہ وسیلہ، یا ان کی کس طرح سے رہنمائی ہو کہ وہ کوئی اپنے ہاں ہی بیٹھے بٹھائے اپنے عزیزوں میں کچھ ایسا طریقہ اپنائے کہ ان کے مسائل حل ہو جائیں گے، وہ صبر شکر سے کام لیں. دیکھیے جی، سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قرآن کی تعلیم دیں. مسلمان بڑی خوش قسمت قوم ہے کہ اس کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے. یہ دیکھیے، ابھی میں نے آپ کے سامنے تمہید میں جو گفتگو کی کس اعتماد پر کی ہے؟ اس اعتماد پر کی ہے کہ پروردگار عالم نے تمام حرمتوں حلتوں کے لیے ایک اصول بیان کر دیا ہے. یعنی وہ میری کوئی ایجاد نہیں ہے بلکہ اللہ پروردگار عالم نے اس کو بیان کر دیا ہے. تو قرآن مجید کا جب آپ کے صحیح علم آپ کو حاصل ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بھی جان لیتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں کیا رویے اختیار کرنے چاہیے، اور اعتماد کے ساتھ جان لیتے ہیں. چنانچہ قرآن کو آپ پڑھیں تو بالکل واضح طور پر وہ آپ کو یہ بتا دے گا کہ آپ کو زندگی کے معاملات میں نشیب فراز، امیدوں اور نا امیدیوں کے اندر جو رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک طرف جو اللہ نے اسباب کی دنیا بنائی ہے، یعنی جس کے وجوہ ہم جانتے ہوتے ہیں، اس میں آپ اپنی عقل سے کام لیں. یعنی جو تدبیر بھی انسان کو عقل دی گئی ہے آپ کے سامنے آتی ہے، اس کا آپ جائزہ لیں اور وہ تدبیر ضرور کریں. بیمار ہے تو علاج کرائیں گے، اگر رزق میں کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے تو محنت کریں گے، منصوبے بنائیں گے، نئی نئی راہیں تلاش کریں گے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے اس کو پوری طرح استعمال کر کے قرآن یہ چاہتا ہے کہ لوگ زندگی بسر کریں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ پھر اس کے بعد آپ کا پروردگار ہے اور اسی پروردگار کی بندگی ہونی چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے. اسلام توحید کا مذہب ہے. توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اسباب سے ماورا پھر ایک ہی ہستی ہے جس سے آپ رابطہ پیدا کرتے ہیں. یعنی اللہ پروردگار عالم کے سوا پھر کوئی آپ کا اسباب سے ماورا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے. اسباب کی دنیا میں تو سارے انسان موجود ہیں. کوئی آپ کو پانی دے گا، کوئی آپ کو کھانا دے گا، کوئی آپ کے لیے کما کر لائے گا، کوئی دکان پر جائے گا، کوئی رزق کے اہتمام کے لیے آپ کی مدد کرے گا. یہ اسباب کے دائرے میں تدبیر بھی ہوتی ہے، عقلی تقاضے بھی پورے کیے جاتے ہیں، منصوبہ بندی بھی ہوتی ہے، ہم سب کرتے ہیں. لیکن اسباب سے جیسے ہی اوپر اٹھتے ہیں تو اس کے بعد پھر صرف ایک پروردگار رہ جاتا ہے. انسان کو اپنا سارا تعلق اسی سے استوار کرنا چاہیے. اس کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی اہتمام سوائے اس کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے موقف پر قائم رہیں اور نماز کے ذریعے سے اس کی مدد مانگیں. خود اس نے یہ بات بتا دی کہ نازک سے نازک معاملات میں بندہ مومن کو کیا کرنا چاہیے. استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے سے میری مدد مانگو. آپ کو جو دعا سکھائی گئی ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو اسباب کے دائرے میں جو دروازہ بھی آپ کھٹکھٹا سکتے ہیں کھٹکھٹائیے، اس سے نہیں روکا گیا. اسباب سے اوپر اٹھتے ہی پھر اپنے پروردگار، اپنے آقا اور اپنے مالک سے تعلق استوار کیجیے. پھر صرف اس کا آستانہ ہے، آپ کا سر ہونا چاہیے اور اس کا در ہونا چاہیے. آپ نے پروگرام کے شروع میں فرمایا کہ قرآن پاک نے کچھ معیار مقرر کیے ہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. تو پھر کچھ علماء کرام دوسرے مختلف فرقوں کے تو ایک طرف، ایک فرقے کے بھی ایک مسائل کے ایک بات کا مختلف جو ہے اس کی
تشریحات کرتے ہیں اور مختلف اس کے اینگلز بتاتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، اصول کو جب آپ اپلائی کرتے ہیں، اس کا اطلاق کرتے ہیں، تو اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اسی وجہ سے میں نے آج آپ کو اصول بتایا کہ اصول یہ ہے. اس اصول کو سامنے رکھ کر ابھی ہم 10-15 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم چیزوں پر اطلاق کریں تو تھوڑا بہت اختلاف ہو جائے گا. مثال کے طور پر فحش کیا ہے؟ ممکن ہے کہ ایک چیز کو آپ فحش قرار دیں، کوئی دوسرا یہ کہے کہ نہیں، اس میں یہ چیز نہیں پائی جاتی. حق تلفی کیا ہے؟ اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. سرکشی کیا ہے؟ اس میں بھی تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے. تو اپلیکیشن کے دائرے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل واضح ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ گرے ایریاز کہتے ہیں، یعنی یہاں کچھ تھوڑا سا اشتباہ ہے، یہ ہوتا ہے. دیکھیے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا تعلیم دی. آپ نے فرمایا کہ الحرام بین والحلال بین، یعنی ایک طرف تو ایک واضح حرام ہوتا ہے اور واضح حلال ہوتا ہے، بینہما امور مشتبہات، ان کے درمیان میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جن میں آدمی غور کرتا ہے تو لگتا ہے شاید یہ ادھر کی ہیں یا شاید ادھر کی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ایک پرہیزگار آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچتا رہے، لیکن یہ بہرحال حرام نہیں قرار دی جا سکتی. تو اس طرح ایک بڑی اچھی تعلیم دے دی کہ آپ کو درمیان کی چیزوں کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے. یہ جو درمیان کی چیزیں ہیں، ان میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ درمیان میں کھڑے رہنے کی بجائے کسی ایک جانب ہو جاتے ہیں، اس میں غلطی ہو جاتی ہے، اس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے. آپ اصول سے واقف ہوں تو آپ کبھی نہیں گھبرائیں گے، آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا اصول ہے جس کا اطلاق کیا جا رہا ہے. اب مثال کے طور پر دیکھیں نا، کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں ایک اصول بتا دیا گیا کہ درندے ممنوع ہیں، ان کو نہیں کھانا چاہیے. اچھا، اب بعض درندوں کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی، شیر کے بارے میں، چیتے کے بارے میں کوئی رائے میں اختلاف نہیں ہوتا، لیکن بعض درندے ایسے ہیں کہ جن میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہ درندے ہیں یا درندے نہیں ہیں. ان میں ایک بڑی نمایاں مثال سور کی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ پیدا ہوا، کیوں قرآن نے اس کو بیان کیا؟ درندے ممنوع ہیں، یعنی آپ جو چوپائے، انعام کی قسم کے چوپائے ہیں، ان کو کھاتے ہیں سب کو، جیسے آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، آپ بھیڑ بکری کا گوشت کھاتے ہیں، آپ گائے کا گوشت کھاتے ہیں، لیکن آپ درندوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ ممنوع ہے. تو یہ واحد جانور ہے دنیا میں کہ جو اصل میں اگر آپ اس کی جنس کو دیکھیں تو یہ بکری کی اسپیشیز میں سے ہے، لیکن یہ گوشت کھاتا ہے. تو یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر کیا اس کو درندہ سمجھا جائے یا کھانے کا جانور سمجھا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اس کو درندہ سمجھا جائے اور نہ کھایا جائے. اس نشست کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ہم نے اس موضوع کے بعض پہلوؤں کا احاطہ کر لیا. تاہم بہت سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جن پر ہم کسی دوسری نشست میں گفتگو کریں. اس وقت ہم اس نشست کو ختم کرتے ہیں، اور آئندہ نشست کے لیے آپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی امان میں رہیں.